السلام علیکم۔ حضور پاک اور جنت میں خضور کے باغ کا واقعہ۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ بیٹھے تھے۔ ایک نوجوان شخص آپ کی بارگاہ میں شکایت لے کر حاضر ہوا اور کہنے لگا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اپنے خضورے کے باغ کے چاروں طرف دیوار بنوا رہا تھا۔ میرے پڑوسی کے خضور کا ایک پیڑ میرے دیوار بنانے میں رکاوٹ بنی ہوئی ہے۔ میں نے اپنے پڑوسی سے گزارش کی وہ اپنے اس ایک پیڑ کو میرے لیے چھوڑ دے یا پھر مجھے بیچ دے۔ میں اس کی رقم اس کو ادا کرنے کے لیے تیار ہوں تاکہ میں اپنی دیوار بنوا سکوں، لیکن اس نے میری دونوں ہی باتوں سے انکار کر دیا اور میں اپنی دیوار نہیں بنوا پا رہا ہوں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کے پڑوسی کو بلوا بھیجا۔ پڑوسی حاضر ہوا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نوجوان کی شکایت سنائی۔ اس شخص نے مانا اور کہا، جی ہاں، یہی بات ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم اپنے خضور کا پیڑ اس نوجوان کے لیے چھوڑ دو یا اس پیڑ کو اس نوجوان کے ہاتھوں بیچ دو اور اس کی قیمت لے لو۔ اس آدمی نے دونوں ہی باتوں سے صاف انکار کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو ایک مرتبہ پھر سے دہرایا کہ خضور کے درخت کا اس نوجوان کو بیچ کر پیسے لے لو اور تمہیں جنت میں ایک عظیم الشان خضور کا درخت بدلے میں ملے گا۔ دنیا کی ایک پیڑ کے بدلے جنت میں ایک پیڑ میں پیشکش ایسی پیشکش تھی جسے سن کر مجلس میں بیٹھے ہوئے سبھی صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ دنگ رہ گئے۔ سب سوچ میں رہے کہ ایک ایسا آدمی جسے جنت میں ایک عظیم الشان درخت دیا جا رہا ہے، لیکن وہ اس سے بھی انکار کر کے جنت سے محروم ہو کر جہنم میں جا رہا ہے۔ لیکن سوچنے والی بات ہے کہ دنیاوی دولت کس طرح لوگوں کے دل و دماغ پر پردہ ڈال دیتی ہے کہ وہ اپنی کچھ دن کی زندگی کے لیے اپنی آخرت کو برباد کر بیٹھتے ہیں، اور اس آدمی نے بھی یہی کیا، اپنا خضور کا پیڑ بیچنے سے صاف انکار کر دیا۔ مجلس میں بیٹھے ہوئے ایک صحابی عبدالدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے بڑھے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اگر میں کسی طرح وہ درخت خرید کر اس نوجوان کو دے دوں تو کیا جنت میں درخت مجھے بھی ملے گا؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، ہاں، تمہیں بھی وہ درخت ضرور ملے گا۔ عبدالدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس آدمی کی طرف پلٹے اور اس سے پوچھا، کیا تم میرے خضوروں کے باغ کو جانتے ہو؟ اس آدمی نے فوراً کہا، جی ہاں۔ مدینے میں ایسا کون سا ہوگا جو عبدالدہداء کے 600 خضوروں کا باغ کو نہیں جانتا ہوگا؟ ایسا باغ جس کے اندر ہی محل بنایا گیا ہے اور باغ کے اندر میٹھے پانی کا کنواں اور باغ کے چاروں طرف بڑی بڑی دیواریں ہیں جو بہت دور سے نظر آتی ہے۔ مدینے کا ہر شخص آپ کے باغ کے کھجوروں کو کھانے کی چاہت رکھتا ہے۔ عبدالدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس آدمی کی پوری بات ہو جانے کے بعد کہا، تو پھر کیا تم اپنے اس ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں میرے پورے باغ، محل، پانی کے کنویں اور اس خوبصورت دیوار کے بدلے میں بیچنا چاہو گے؟ اس آدمی نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف دیکھا اور پھر سوچنے لگا کہ ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں عبدالدہداء کے 600 کھجوروں کے پیڑ کا باغ مل جائے گا۔ معاملہ ہر طرح سے اسے فائدہ مند نظر آ رہا تھا۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم اور مجلس میں موجود تمام صحابہ اکرام صلی اللہ علیہ وسلم نے گواہی دی اور معاملے کو طے کر دیا۔ عبدالدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے خوشی سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا اور پوچھا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جنت میں میرا ایک کھجور کا درخت پکا ہو گیا نا؟ آپ نے فرمایا، نہیں۔ عبدالدہداء رضی اللہ تعالیٰ عنہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کے جواب سے حیران ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی بات کو مکمل کرتے ہوئے فرمایا، اے عبدالدہداء، اللہ رب العزت نے تو ایک کھجور کے پیڑ کے بدلے میں ایک کھجور کے پیڑ جنت میں دیتا، لیکن
تم نے تو اپنا پورا باغ ہی دے دیا۔ اللہ رب العزت نے تمہیں اتنے کھجور کے باغ دیے ہیں جسے گنا نہیں جا سکتا۔ اے عبدالدہدہ، میں تمہیں پھلوں سے لدے ہوئے ان درختوں کی کتنی خوبیاں گناؤں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی اس بات کو کہتے رہے اور وہاں مجلس میں موجود ہر صحابی اکرام دل میں یہ خواہش ہوئی کہ کاش میں عبدالدہدہ ہوتا۔ عبدالدہدہ رضی اللہ عنہ وہاں سے اٹھ کر جب اپنے گھر گئے تو خوشی کو چھپا نہیں پا رہے تھے۔ گھر کے باہر سے ہی اپنی بیوی کو آواز دیے اور بولے، میں نے چاروں دیوار کے ساتھ یہ باغ، محل اور کنواں بیچ دیا ہے۔ بیوی اپنے شوہر کے خوبیوں کو اچھی طرح جانتی تھی کہ وہ یہ کبھی گھاٹے کا سودا نہیں کر سکتے۔ بیوی نے اپنے شوہر سے پوچھا، عبدالدہدہ کتنے میں بیچے ہو یہ سب کچھ؟ عبدالدہدہ رضی اللہ عنہ نے اپنی بیوی سے کہا، میں نے اپنا یہ باغ جنت میں لگے ایک درخت کے بدلے میں بیچا ہے۔ عبدالدہدہ رضی اللہ عنہ کی بیوی کی خوشی کا کوئی امتحان نہ رہا اور بولی، اے عبدالدہدہ، آپ نے سچ میں بہت فائدے کا سودا کیا ہے۔ میرے دوستوں، دنیا کی قربانی کے بدلے میں آخرت کی بھلائی، یا دنیا میں اٹھائی گئی تھوڑی سی مشکلات کے بدلے میں آخرت بن جائے تو سب کی خواہش ہے، لیکن آج ہمیں غور کرنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم اللہ کی راہ میں کیا خرچ کرتے ہیں۔ ہمیں چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ اللہ اور اس کے پیارے نبی کی راہ میں خرچ کریں، غریبوں کی مدد کریں، ہر ضرورت مند کے کام آئے۔ اللہ تعالیٰ کی بارگاہ میں دعا ہے، مولا ہم سب کو زیادہ سے زیادہ نیک کام کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم۔ اگر آپ کو یہ واقعہ پسند آیا تو پلیز سبسکرائب کیجیے اور لائک کیجیے اور زیادہ سے زیادہ